یہاں کیا ہو رہا ہے صدیقی؟ خاور اس لڑکی کو یہاں کیوں لایا ہے؟ عمران نے خشک لہجے میں صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران صاحب، یہ لڑکی بظاہر تو ٹھیک دکھائی دیتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ذہنی طور پر پوری طرح تندرست نہیں ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ تو پھر اسے کسی ہسپتال لے جانا تھا، عمران نے پہلے سے زیادہ خشک لہجے میں کہا۔ آپ کا فون اگر چند لمحے دیر سے آتا تو ہم واقعی ایسا ہی کرتے۔ اس لڑکی نے خاور پر فائر کھول دیا تھا۔ یہ تو خاور کی پھرتی اور بر وقت کارروائی اسے بچا گئی، ورنہ شاید یہاں خاور کی لاش ملتی، صدیقی نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عمران نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ خاور نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ آپ کا فون اس وقت آیا جب میں خاور سے ساری تفصیل سن رہا تھا، اس لیے ہم نے مزید کارروائی روک دی، ورنہ میں واقعی اسے کسی ہسپتال میں داخل کروا دیتا، صدیقی نے کہا۔ کیا ابھی تک وہ بے ہوش ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اور خاور سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خاور مجھے فون کر رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی نے جدید ترین لیکن چھوٹے سے سائز کا مشین پسٹل نکالا اور اس کے چہرے پر ایسی صفاقی ابھر آئی کہ خاور سمجھ گیا کہ وہ اسے گولی مارنے والی ہے۔ خاور نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ مارا، لیکن وہ لڑکی فائر کھول چکی تھی، لیکن خاور کی پھرتی کی وجہ سے گولیاں خاور کی سائڈ سے نکل گئیں اور خاور نے اس کے ساتھ ہی اس کی کن پٹی پر ضرب لگا دی، جس کی وجہ سے وہ چیخ کر کرسی سے نیچے گری اور اس نے اچھل کر خاور پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو خاور نے اس کی کن پٹی پر لات جما دی اور وہ بے ہوش ہو گئی، صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ دونوں سٹنگ روم میں پہنچ گئے، جہاں ایک کرسی پر ایک نوجوان لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اس کی کن پٹی پر نیلے رنگ کا نشان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ خاور بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے عمران کو سلام کیا اور پھر عمران کے پوچھنے پر اس نے بھی وہی کہانی دہرا دی جو صدیقی پہلے سنا چکا تھا۔ اس کی تلاشی لی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہاں کوئی عورت نہیں ہے، اس لیے مجبوری ہے، خاور نے جواب دیا تو عمران کا ستا ہوا چہرہ یک لخت کھل اٹھا۔ وہاں فلیٹ میں کیا باتیں ہوئی تھیں اور تم اسے یہاں کیوں لے آئے تھے؟ کیا اس نے خود کہا تھا؟ عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب اس کا لہجہ پہلے سے کہیں نرم اور نارمل تھا۔ خاور نے اس کے اچانک فلیٹ پر آنے سے لے کر یہاں تک پہنچنے کی تمام تفصیل بتا دی۔ وہ مشین پسٹل کہاں ہے؟ عمران نے کہا تو خاور نے ایک طرف موجود الماری میں سے ایک چھوٹے سائز کا جدید ترین مشین پسٹل نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ خاصا خوفناک ہتھیار ہے، عمران نے پسٹل کو الٹ پلٹ کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے چیک کیا ہے، یہ گریٹ لینڈ ساختہ ہے، خاور نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ ہتھیار وہاں عام مارکیٹ میں فروخت نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر ایک ایسا نشان موجود ہے جس کا تعلق گریٹ لینڈ کی ایک قدیم تشدد پسند مذہبی تنظیم سے ہے۔ اس تنظیم کو سالوس کہا جاتا ہے اور گریٹ لینڈ نے اس تنظیم پر سرکاری طور پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ انتہائی فرقہ وارانہ اور مذہبی جنونی تنظیم ہے اور اس کے مقاصد میں اہم مقصد یہودیوں کی سرکوبی تھا، اور اس تنظیم کے ہاتھوں بہت سے یہودی ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ لیکن پھر اس تنظیم کا زور ختم ہو گیا اور آہستہ آہستہ یہ تنظیم قصہ پارینہ بن گئی، لیکن اس جدید پسٹل پر اس کے خصوصی نشان کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہ تنظیم نہ صرف موجود ہے بلکہ خاموشی سے اپنا کام بھی کر رہی ہے، عمران نے کہا تو خاور اور صدیقی دونوں کے چہروں پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کا مطلب ہے کہ فرخندہ کا تعلق سالوس سے ہے؟ صدیقی نے کہا۔ فرخندہ سالوسین ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن اس پسٹل پر اس تنظیم کا خفیہ نشان موجود ہے، یہ دیکھو، گہرے انداز میں لکھا ہوا ایس، عمران نے کہا اور مشین پسٹل صدیقی کی طرف بڑھا دیا۔ عمران صاحب، اگر فرخندہ سالوسین ہے تو پھر اس کا خصوصی طور پر خاور سے ملنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ صدیقی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، پھر ہی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو صدیقی اٹھا اور اس نے ایک ہاتھ سے فرخندہ کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹایا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد فرخندہ کراہیں لیتے ہوئے آنکھیں کھولنے لگی اور پھر وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی عود کر آئی تھی۔ تم نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا، اور تم دونوں کون ہو؟ فرخندہ نے پہلے خاور اور پھر عمران اور صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ صدیقی ہے، 4 سٹارز کا چیف، اور میرا نام حقیر فقیر پر تفسیر ہیچ مدان و بندہ نادان علی عمران MSc DSc آکسن ہے، عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ 5 in 1، واہ، فرخندہ نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے عمران نے جو القابات اپنے لیے منتخب کیے تھے وہ 4 تھے اور 5واں اس کا نام تھا، اس لیے فرخندہ نے اسے 5 in 1 کہا تھا۔
کہ 5 مختلف شخصیتیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تمہاری بہن لیلا اور تمہارا بہنوئی ارباب تمہارے لیے بے حد پریشان ہیں۔ اگر کہو تو میں ارباب کو فون کر کے بتا دوں کہ تم بخیر و عافیت اور زندہ سلامت ہو، عمران نے کہا۔ زندہ سلامت تو ہوں لیکن بخیر و عافیت نہیں ہوں، کیونکہ خاور نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ میرا سر درد کی شدت سے پھٹنے کے قریب ہے، فرخندہ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اگر پھٹنے سے اندر سے کچھ برآمد ہو سکے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ خالی سر کا کیا کرنا ہے؟ عمران نے جواب دیا تو فرخندہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم اچھی باتیں کرتے ہو، لیکن یہ خاور نے یہاں میلہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیا اسے مجھ سے خطرہ درپیش تھا یا تم دونوں کو مجھے دکھا کر اپنے انتخاب پر داد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ فرخندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم نے تو خاور پر فائر کھول دیا تھا، اگر یہ فوری حرکت میں نہ آتا تو اب تک منکر نکیر کے حساب کتاب سے بھی فارغ ہو چکا ہوتا، عمران نے کہا۔ منکر نکیر، حساب کتاب، یہ تم کیا بولنا شروع کر دیتے ہو؟ فرخندہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ وہ 2 فرشتے ہیں جو مردے کا ابتدائی اور بنیادی انٹرویو کرتے ہیں۔ بہرحال تم بتاؤ کہ تم نے خاور پر فائر کیوں کھولا تھا؟ کیا واقعی تم خاور کو ہلاک کرنا چاہتی تھی؟ عمران نے اس بار قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ ہوٹل میں کھانا کھلانے کا وعدہ کر کے مجھے یہاں لے آیا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی بلانا شروع کر دیا۔ اس پر مجھے احساس ہوا کہ خاور کی نیت خراب ہے، چنانچہ میں نے سوچا کہ اسے ہلاک کر کے یہاں سے نکل جاؤں، لیکن میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ اس قدر برق رفتاری سے حرکت میں آ جائے گا اور میں جو مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہوں اتنی آسانی سے مار کھا جاؤں گی۔ فرخندہ نے جواب دیا تو خاور کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے شاید ذہن میں بھی یہ تصور نہیں تھا کہ فرخندہ اس طرح کی بات کرے گی اور اس کی نیت پر اس حد تک شک کرے گی کہ اسے گولی مارنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ یہ مشین پسٹل تمہیں کس نے دیا ہے؟ عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ دیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کوئی کھلونا تو نہیں ہے کہ مجھے تحفے میں دیا جائے، خاصا خطرناک ہتھیار ہے۔ میں نے اسے اپنی ذاتی سیفٹی کے لیے خود خریدا تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤ کہ تم ہو کون اور آخر تم مجھ سے اس انداز میں کیوں انٹرویو کر رہے ہو؟ فرخندہ نے کہا۔ کہاں سے خریدا تھا اور کب؟ عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ سوری، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، مجھے اپنے وکیل سے بات کرنی ہوگی، فرخندہ نے کہا۔ وکیل سے یا بہنوئی ارباب سے؟ عمران نے کہا تو فرخندہ بے اختیار چونک پڑی۔ چلو ارباب سے بات کروا دو، فرخندہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا تو عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ارباب بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ارباب کی آواز سنائی دی تو فرخندہ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات کچھ مزید بڑھ گئے۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ تمہاری سالی فرخندہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اس سے بات کر لو، پھر مزید بات ہوگی، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور فرخندہ کی طرف بڑھا دیا۔ لیکن فرخندہ نے ریسیور لینے کے بجائے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا کر رابطہ ہی ختم کر دیا۔ میں ارباب سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم میری لیلا سے بات کرواؤ، فرخندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا نمبر ہے؟ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو فرخندہ نے فون نمبر بتا دیا۔ عمران نے فرخندہ کے بتائے ہوئے نمبر پریس کیے اور آخر میں اس نے ایک بار پھر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، رابطہ قائم ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لیلا، میں فرخندہ بول رہی ہوں، میں یہاں دشمنوں میں گھری ہوئی ہوں، تم فوراً یہاں پہنچو، سٹار کالونی کوٹھی نمبر 12، اور مجھے یہاں سے صحیح سلامت نکال کر لے جاؤ، فرخندہ نے بڑے مظلومانہ لہجے میں کہا تو خاور اور صدیقی کے ساتھ ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ کون ہے تمہارے دشمن؟ بتاؤ مجھے، دوسری طرف سے قدرے پھونکارتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ 2 تو 4 سٹارز کے رکن ہیں، خاور اور صدیقی، اور ایک احمق سا نوجوان ہے، ڈگریاں تو لمبی سی بتاتا ہے لیکن باتیں احمقانہ کرتا ہے، نام اس نے علی عمران بتایا ہے، تم بس فوراً پہنچو، فرخندہ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اس نے ریسیور ایک جھٹکے سے کریڈل پر رکھ دیا۔ میں نے ٹھیک کہا ہے نا؟ ریسیور رکھ کر فرخندہ نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے اپنی اداکاری کی داد حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ہاں، لیکن سالوس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ عمران نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ سالوس؟ کون سالوس؟ کیا یہ کسی دیوتا کا نام ہے؟ فرخندہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ اداکاری کر رہی ہے۔ یہ مشین پسٹل تمہیں کس نے دیا تھا؟ عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چھوٹے سے مشین پسٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے ایک دوست ہینری نے میری فرمائش پر مجھے مارکیٹ سے دلایا تھا، لیکن تم نے کیا نام لیا تھا؟ سالوس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرخندہ نے پوچھا۔ ہینری کا پتہ معلوم ہے تمہیں؟ عمران نے پوچھا۔
ہاں کیوں نہیں، وہ میرا اب بھی دوست ہے اور دوستوں کے ایڈریس تو معلوم ہوتے ہی ہیں۔ ہنری معروف کلب کوئن روز کا مینیجر ہے، لیکن اس نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی تھی کہ وہ اس کلب کا صرف مینیجر ہی نہیں بلکہ مالک بھی ہے، فرخندہ نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں دہرایا۔ عمران صاحب، میں ارباب بول رہا ہوں۔ کوٹھی کے بارے میں تفصیل تو فرخندہ نے لیلا کو بتا دی تھی، اس لیے یہاں کا فون نمبر معلوم کر لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیلا میرے سر پر سوار ہے کہ ہم فوراً آپ کے پاس پہنچے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو فون کر کے پوچھ لوں کہ کیا میرا آنا ضروری ہے، ارباب نے کہا۔ ہاں آ جاؤ، بلکہ بہتر ہے کہ لیلا کو بھی ساتھ لے آؤ تاکہ اس کے سامنے فرخندہ سے چند ضروری باتیں ہو جائیں، عمران نے جواب دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں، ارباب نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی لمحے ہو سکتے ہیں، اس لیے تم آ جاؤ تو بہتر ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ خاور باہر احسن سے کہہ دو کہ جب ارباب اور لیلا آئیں تو انہیں یہاں پہنچا دے، عمران نے ریسیور رکھ کر خاور سے مخاطب ہو کر کہا تو خاور سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ ہنری سے تمہاری دوستی کتنی پرانی ہے؟ عمران نے ایک بار پھر فرخندہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ 10-12 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری دوستی کو۔ تم نے دوستی پر کوئی کتاب لکھنی ہے جو تم اس انداز میں پوچھ رہے ہو؟ فرخندہ نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں واقعی کسی ہسپتال کا رخ کرنا چاہیے، اچانک خاموش بیٹھے ہوئے صدیقی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارا نام صدیقی ہے اور تم 4 سٹارز کے چیف ہو۔ عمران کے جواب دینے سے پہلے فرخندہ نے صدیقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے اور 4 سٹارز کو کیسے جانتی ہو؟ صدیقی نے اسے براہ راست مخاطب ہو کر کہا۔ میں جب گریٹ لینڈ سے یہاں آئی تو چند روز تو میں نے لیلا کے ساتھ کلبوں میں جانے اور شاپنگ وغیرہ کرنے میں گزار دیے، لیکن پھر میں بور ہو گئی کیونکہ لیلا کو صرف کھانے پینے اور شاپنگ کرنے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں۔ اس کی زندگی باتیں کرنے، کھانے پینے اور شاپنگ کرنے میں گزر رہی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور میں نے ایسے لوگوں سے ملنا شروع کر دیا جن کی زیر زمین دنیا میں اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہ سب لوگ انتہائی احمق اور گھٹیا قسم کے تھے، اس لیے میں پھر بور ہو گئی۔ پھر اچانک ایک کلب میں خاور کی ایک بدماش سے ہونے والی فائٹ میں نے دیکھی تو میں بے حد متاثر ہوئی۔ پھر مجھے ایک ویٹر نے 4 سٹارز کے بارے میں بتایا کہ پوری زیر زمین دنیا 4 سٹارز سے انتہائی خوفزدہ رہتی ہے، کیونکہ 4 سٹارز بے حد پڑھے لکھے، صاف ستھرے اور کردار کے لوگ ہیں۔ وہ کسی قسم کی عیاشی بھی نہیں کرتے اور نہ ان کا کوئی تعلق بدماش لوگوں سے ہے۔ ایسے کردار ہمیشہ سے میرے پسندیدہ رہے ہیں، اس لیے میں نے لیلا پر دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے 4 سٹارز کے بارے میں تفصیلی معلومات مہیا کرے۔ اس نے ارباب کے چیف مینیجر محسن سے بات کی۔ اس نے چند روز بعد مجھے 4 افراد کی تصاویر لا کر دیں۔ ان تصاویر پر نام بھی درج تھے، ایک خاور کی تصویر تھی اور ایک صدیقی کی۔ ایک تصویر پر نعمانی اور ایک تصویر پر چوہان کا نام لکھا ہوا تھا۔ خاور کا ایڈریس بھی معلوم ہو گیا، جبکہ باقی کسی کا ایڈریس معلوم نہ ہو سکا۔ تصویریں میں نے لیلا کے کہنے پر جلا دیں۔ اس کے بعد میں خاور کے فلیٹ پر پہنچ گئی، پھر خاور مجھے یہاں لے آیا، اور پھر اس نے جب مجھ پر غصے کا اظہار کیا تو میں نے واقعی اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس نے الٹا مجھے ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا۔ اب مجھے ہوش آیا تو صدیقی اور تم دونوں بھی یہاں موجود تھے، فرخندہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تم اصل میں چاہتی کیا تھی؟ عمران نے پوچھا۔ خاور سے شادی کرنا چاہتی تھی، فرخندہ نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو خاور بے اختیار اچھل پڑا، جبکہ صدیقی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مبارک ہو خاور، عمران نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ یہ احمق عورت ہے عمران صاحب، اس لیے اسے واقعی مینٹل ہسپتال پہنچانا پڑے گا، خاور نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تم نے مجھے مینٹل ہسپتال پہنچانے کا کہا؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کرمنالوجی میں گریجویشن کی ہوئی ہے، جبکہ تم تو مجھے شکل سے ہی ان پڑھ دکھائی دیتے ہو۔ اس کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ شادی کا سوچا ہے، فرخندہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ تم نے کرمنالوجی میں نہیں بلکہ احمقانالوجی میں گریجویشن کی ہوگی، خبردار اب اگر میرے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنے کی بات کی تو گولی مار دوں گا، خاور نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ واقعی غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ خاور، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس انداز میں خواتین سے بات نہیں کیا کرتے، صدیقی نے خاور کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم واقعی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرخندہ نے اس انداز میں کہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیوں؟
کیا میرا دماغ تمہاری طرح خراب ہو گیا ہے کہ میں ایسا سوچوں؟ خاور نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ارے ارے، ابھی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کے لیے تمام عمر پڑی ہے، عمران نے کہا، اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور ارباب اور اس کے پیچھے اس کی بیوی لیلا اندر داخل ہوئے تو عمران ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو خاور اور صدیقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ فرخندہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ لیلا اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئی ہو؟ اور تم یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ تم دشمنوں میں گھری ہوئی ہو؟ لیلا نے فرخندہ سے مخاطب ہو کر کہا، جبکہ ارباب عمران اور اس کے ساتھیوں سے مصافحہ کر کے عمران کے ساتھ ہی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور قدرے غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ شاید یہاں آتے ہوئے راستے میں دونوں میاں بیوی میں کوئی جھڑپ ہوئی تھی، جس کے تاثرات ابھی تک ارباب کے چہرے پر موجود تھے۔ لیلا، یہ واقعی میرے دشمن ہیں، ان کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، یہ سب مجھے اس انداز میں دیکھ رہے ہیں جیسے میں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہونے کے بجائے انہیں کسی اور سیارے سے آئی ہوئی کوئی بدحیت مخلوق نظر آ رہی ہوں۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ گریٹ لینڈ کے نوجوان کس طرح میرے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے، لیکن میں نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی، اور یہاں میں نے خاور کو خود شادی کی پیشکش کی ہے، لیکن خاور نے مجھے ایسے توہین آمیز جواب دیے ہیں جیسے میں نے شادی کی پیشکش کے بجائے اس کی توہین کی ہو، حالانکہ اسے تو میرا ممنون ہونا چاہیے اور میری اس پیشکش پر ساری عمر میرا ممنون رہنا چاہیے۔ اب تم بتاؤ، یہ میرے دوست ہیں یا دشمن؟ فرخندہ نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا تو ارباب کے چہرے پر یک لخت شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی بلکہ ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ یہ پاکیشیا ہے فرخندہ، گریٹ لینڈ نہیں۔ تمہیں خاور سے شادی کرنی تھی تو مجھے بتاتی، میں ارباب کے ساتھ باقاعدہ جا کر عمران صاحب سے بات کرتی۔ تم نے یہ کیا تماشا بنا دیا ہے اور ہمیں بھی شرمندہ کیا ہے؟ اٹھو اور چلو میرے ساتھ، لیلا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری لیلا، میں یہاں خاور کے فلیٹ سے خاور کے ساتھ آئی ہوں، اس لیے میں خاور کے فلیٹ پر واپس جاؤں گی، پھر وہاں جا کر سوچوں گی کہ کہیں اور جاؤں یا نہیں، فرخندہ نے بڑے ضدی سے لہجے میں کہا۔ تو لیلا نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا تو فرخندہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اس نے بڑے شرمیلے سے انداز میں خاور کی طرف دیکھا، اس کا سرخ و سفید رنگ اور سرخ ہو گیا تھا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عمران صاحب، ہمیں اجازت دیں، فرخندہ کی اس بے باکی پر میں معذرت خواہ ہوں، لیلا نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اسے کہاں لے جاؤ گی؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اپنے گھر۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لیلا نے چونک کر پوچھا۔ لیکن اس حالت میں یہ جیسے ہی یہاں سے باہر گئی اسے گولی مار دی جائے گی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیلا نے یک لخت چیخ کر کہا۔ ارباب تو کیا، عمران کے اپنے ساتھیوں کے چہرے بھی دیکھنے والے ہو گئے تھے۔ عمران صاحب، کیا یہ بھی کوئی مذاق ہے؟ ارباب نے کہا۔ لیلا، تم بھی بیٹھو اور فرخندہ کو بھی یہیں بٹھاؤ۔ ارباب، تم بھی بیٹھو، اور صدیقی تم میرے ساتھ آؤ، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ارباب؟ لیلا نے حیرت بھرے انداز میں ارباب سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہاری بہن فرخندہ مشکوک ہو چکی ہے، اس لیے جب تک پوری چھان بین نہ ہو جائے تب تک اسے واپس جانے کی اجازت نہیں ملے گی، ارباب نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ عمران اس دوران صدیقی کو ساتھ لیے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ بیٹھو فرخندہ، تم نے خواہ ایک عذاب ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے، لیلا نے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ نہ جانے تم دونوں اس احمق کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہو، فرخندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی جبکہ خاور خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ خاور، تم بتاؤ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ارباب نے خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے، عمران صاحب کو معلوم ہوگا۔ ویسے ایک بات بتا دوں، عمران صاحب بغیر کسی خصوصی وجہ کے زبان سے کوئی بات نہیں نکالتے، اور نہ انہیں تمہاری سالی کو یہاں رکھنے کا کوئی شوق ہے، اس لیے انتظار کرو، خاور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں پولیس کو فون کرتی ہوں، تم لوگوں نے مجھے حب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے، یک لخت فرخندہ نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے درمیانی میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ احمق نہ بنو فرخندہ، آرام سے بیٹھی رہو، اس بار لیلا نے بھی اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران واپس آ گیا۔ فرخندہ، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جو سچ ہے وہ بتا دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا، تو ارباب اور لیلا کے ساتھ ساتھ فرخندہ بھی چونک پڑی۔ سچ؟ کیا مطلب؟ تمہارا کیا خیال ہے میں جھوٹی ہوں؟ فرخندہ نے چیختے ہوئے کہا۔ تم نے یہ کہہ کر اپنی جان تو بچا لی ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم واقعی سچ بول رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔
عمران صاحب پلیز کھل کر بات کریں، ارباب نے بھی اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ صدیقی واپس آ جائے پھر کھل کر بات ہوگی، عمران نے کہا۔ چلیں کچھ نہ کچھ تو بتا دیں، ارباب نے کہا۔ یہ سب ڈرامہ ہے، ہمیں خواہ مخواہ تنگ کیا جا رہا ہے، لیلا نے اس بار خاصے غصیلے لہجے میں کہا۔ شرم تو واقعی اس وقت آتی ہے جب چھوٹی بہن دروازے سے گزرتے ہوئے ٹیڑھی ہو کر گزرتی ہے، عمران نے لیلا کے موٹاپے پر طنز کرتے ہوئے کہا تو ارباب بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ مجھے چھوٹی بہن بھی کہہ رہی ہیں اور میرے بارے میں ایسی باتیں بھی کر رہی ہیں، لیلا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی اور بات ہوتی، باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد صدیقی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ عمران نے صدیقی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بیگ کھول کر اس نے اس میں سے ایک عجیب ساخت کا ٹیڑھا میڑھا سا آلہ نکال کر میز پر رکھا اور بیگ نیچے رکھ دیا۔ پھر اس نے اس آلے کی سائڈ پر موجود بٹن پریس کر کے اسے کھولا اور جیب سے فرخندہ کا مشین پسٹل نکال کر اسے اس میں رکھ کر ایک بار پھر بٹن دبایا تو آلہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ اسے لے جاؤ خاور، تم بھی ساتھ جاؤ، صدیقی تمہیں تفصیل بتا دے گا، عمران نے صدیقی اور پھر خاور سے مخاطب ہو کر کہا، اور صدیقی ایک بار پھر کرسی سے اٹھا۔ اس نے وہ آلہ اٹھایا اور خاور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خاور بھی خاموشی سے اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے عمران صاحب؟ ارباب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فرخندہ اور لیلا دونوں کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ تھوڑی دیر انتظار کرو، سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور صدیقی اندر داخل ہوا تو سوائے عمران کے سب بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ صدیقی کے کاندھے پر ایک غیر ملکی لدا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ صدیقی نے اسے ایک خالی کرسی پر ڈال دیا۔ اس کی تلاشی لو، عمران نے کہا تو خاور نے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس کی جیبوں سے نکلنے والا سامان سب کے سامنے میز پر پڑا تھا۔ اس سامان میں بالکل اس جیسا مشین پسٹل تھا جیسا فرخندہ کا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا آلہ بھی موجود تھا جو ٹیپ ریکارڈر جیسا تھا، اور ایک پرس بھی تھا۔ عمران نے پرس اٹھایا اور اسے کھول کر اندر موجود چیزیں چیک کرنے لگا۔ ایک خانے سے اس نے سفید رنگ کا ایک کارڈ نکالا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کارڈ پر ایسا ہی ٹیڑھا میڑھا سا ایس کا حرف بنا ہوا تھا جیسا مشین پسٹل پر تھا۔ نیچے A11 چھپا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ ابھرے ہوئے انداز میں چھپا ہوا تھا۔ عمران نے کارڈ واپس پرس میں رکھ دیا۔ اب سنو، تمہاری بہن فرخندہ گریٹ لینڈ سے یہاں آئی ہے۔ اس کے پاس جو مشین پسٹل تھا اس پر گریٹ لینڈ کی مذہبی جنونی تنظیم سالوس کا مخصوص نشان تھا۔ یہ تنظیم قدیم دور میں خاصی فعال رہی ہے۔ اس کا ٹارگٹ یہودی تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم ختم ہو گئی۔ اب پہلی بار اس کا مخصوص نشان سامنے آیا ہے۔ میں نے سرسری طور پر فرخندہ والے مشین پسٹل کو چیک کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس مشین پسٹل کے دستے میں ایسا آلہ موجود ہے جو اس جگہ کی جہاں یہ پسٹل موجود ہو تمام باتیں کسی بھی جگہ موجود ٹیپ ریکارڈر میں ٹیپ کرتا ہے، اور یہ آلہ آن تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں جو باتیں ہو رہی تھیں وہ کسی جگہ ریکارڈ کی جا رہی تھی، لیکن کہاں؟ اس کا پتہ چلانے کے لیے میں نے صدیقی کو بھجوا کر رانا ہاؤس سے ایک خصوصی کوشنز منگوا لیا اور فرخندہ والے مشین پسٹل کو اس میں بند کر کے صدیقی کو دیا۔ صدیقی کو میں نے سمجھا دیا تھا، چنانچہ صدیقی خاور کو ساتھ لے کر اس آلے کی رہنمائی میں اس آدمی تک پہنچ گیا جو یہاں کی باتیں ریکارڈ کر رہا تھا، اور اب یہ آدمی تمہارے سامنے موجود ہے۔ فرخندہ نے جس لہجے اور انداز میں میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں ان سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ فرخندہ بذات خود سالوس میں شامل نہیں ہے، لیکن اسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور لا محالہ اب سالوس کا ٹارگٹ بدل گیا ہے۔ اب وہ یہودیوں کے بجائے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا رہی ہے، اور یقیناً یہاں پاک ایشیا میں اس کا ٹارگٹ سیکرٹ سروس کے ممبران اور چیف X2 ہوگا۔ خاور کا فلیٹ اور یہ کوٹھی ان کے سامنے آ گئی ہے۔ اگر فرخندہ کسی خوف کی وجہ سے مشین پسٹل نہ نکالتی اور خاور اسے بے ہوش کر کے اسے یہ چھین نہ لیتا تو سالوس کا کام جاری رہتا، اور جب پوری سیکرٹ سروس مجھ سمیت سامنے آ جاتی تو پھر سالوس تنظیم ہمیں ہلاک کر دیتی، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مشین پسٹل تو مجھے ہنری نے مارکیٹ سے لا کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے بڑے مشین پسٹل سے نفرت ہے، اس لیے مجھے کوئی چھوٹا سا مشین پسٹل چاہیے، لیکن ہو وہ خطرناک ہتھیار، تو ہنری نے مجھے یہ مشین پسٹل مارکیٹ سے لا کر دیا۔ میں نے اس سے اس کی باقاعدہ پیمنٹ کی تھی، فرخندہ نے کہا۔ تم نے کوئن روز بتایا تھا نا اس کے کلب کا نام، عمران نے کہا۔ ہاں،
وہ اس کلب کا مینیجر بھی ہے اور مالک بھی، فرخندہ نے جواب دیا۔ اوکے ارباب، اب تم لیلا اور فرخندہ کو ساتھ لے جا سکتے ہو، عمران نے ارباب سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں عمران صاحب، پہلے اس آدمی کو ہوش میں لائیں تاکہ ہمیں اصل صورتحال کا علم ہو سکے، ارباب نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے فائٹ پلس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خاور، رسی لے آؤ اور اسے باندھو اور پھر اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو خاور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل تھا۔ صدیقی بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ان دونوں نے مل کر اس آدمی کو رسی کی مدد سے کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد صدیقی نے اس کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر عمران اور خاور کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس آدمی کی آنکھیں کھلیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اس نے چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تم سب کون ہو؟ میں کہاں ہوں اور یہ سب کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا اور اس کے لہجے سے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ آدمی گریٹ لینڈ کا باشندہ ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تھا، عمران نے کہا۔ میرا نام جیراٹو ہے اور میں سیاح ہوں۔ میں پارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے سر پر ضرب لگی اور اب میری آنکھ کھلی ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ جیراٹو نے کہا۔ سالوس کے اے سیکشن کے انچارج کا کیا نام ہے؟ عمران نے اچانک پوچھا تو وہ آدمی بندھا ہونے کے باوجود اس طرح تڑپا جیسے اسے اچانک لاکھوں وولٹیج کا الیکٹرک کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سالوس کا نام تمہاری زبان پر کیسے آیا؟ جیراٹو نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا نمبر A11 ہے اور تمہارے انچارج کا نمبر A1 ہوگا، لیکن وہ ہے کون؟ کیا وہ روز کوئن کلب کا مینیجر ہنری ہے؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ او تم جیراٹو نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی چیخ سنائی دی، اور اس چیخ کے بلند ہوتے ہی خاور اپنی جگہ سے بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور دوسرے لمحے وہ چیختی ہوئی فرخندہ کو گھسیٹتا ہوا دور لے گیا، اور ابھی وہ صرف چند فٹ ہی دور گیا ہوگا کہ ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس بار چیخنے کی باری لیلا کی تھی جو فرخندہ کے ساتھ دوسری طرف کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس بار ارباب بالکل اسی طرح اٹھا جیسے پہلے خاور اٹھا تھا، اور اس نے فرش پر پڑی تڑپتی ہوئی لیلا کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر کافی دور لے گیا۔ بہت خوب، انتخاب ہو ہی گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو خاور جو ابھی تک کانپتی اور کراہتی ہوئی فرخندہ کا بازو پکڑے ہوئے تھا یکلخت اس کا ہاتھ چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر شرم کے ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔